الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور قرابت داروں کو کچھ دینے کا حکم دیتا ہے اور ناشائستہ حرکتوں اور سرکشی کرنے سے منع کرتا ہے. تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جب تم لوگ باہم قول و قرار کر لیا کرو تو خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو اور قسموں کو ان کے پکا ہو جانے کے بعد نہ توڑا کرو، حالانکہ تم تو خدا کو اپنا ضامن بنا چکے ہو. جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے ضرور جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کا حکم دیتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر. ختمی مرتبت حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر درود و سلام ہو. میں سلام بھیجتا ہوں نفوس قدسیہ پر جو روشن مثل ستارہ مومنین کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک کردار رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہیں پنج تن پاک کے. میں سلام بھیجتا ہوں تمام ان اولیاء اوصیاء پر جو جا بجا کرۂ ارض پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں اور مجمع خلائق ہیں. درود بھیجئے ثواب ملے گا، اور سلام بھیجئے جواب ملے گا. سچ نیوز کے تمام ناظرین کو انتہائی ادب سے اور صمیم قلب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا میزبان آغا شیرازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مرحبا رمضان، مرحبا سحر کا عنوان، اور ہمارا ایک اور پڑاؤ جہاں پر ہم اپنی ابتدا ہی علم و عمل سے کرتے ہیں، اور جو تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب نے، وہ انتخاب ہمارے دوسرے ساتھی اور قاری سید فیصل محمود بڑائش صاحب کا تھا. کیا خوبصورت انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا بیان فرماتا ہے، بلکہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیسے اپنے قرابت داروں کا خیال رکھنا ہے، کیسے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے. گویا یہ ایک ایسا نظام وضع کرنے کی جو ہے وہ حکم آیا ہے، حکم باری آیا ہے کہ جس میں آپ نے باہمی ربط کو ایسے قائم کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہاں پر آزادی اظہار کے عنوان سے کبھی کبھی دوسرے کے حقوق کو سلب کر لیا جاتا ہے.
فرانس کے انقلاب کے بعد کا ایک بڑا معروف واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر سڑک کنارے وہ گاتا ہوا جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں آزاد ہو گیا، کیونکہ فرانس آزاد ہو گیا، آزادی کا انقلاب آ گیا۔ ایسے چھڑی ہلاتے ہلاتے سامنے سے آنے والے ایک شخص کے چہرے پہ وہ چھڑی لگی، اس کے ناک پہ چوٹ لگی۔ اس نے کہا بھائی کیا کرتے ہو، ذرا دیکھ کے چلو۔ اس نے کہا ہم تو آزاد ہو گئے اور آزادی اظہار کا عنوان ہے، جو چاہے میری مرضی میں کروں۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اس نے کہا آزادی کی کیا حد ہے، آزادی تو لامحدود ہے۔ اس نے کہا آزادی کی حد ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ آپ ایک مرحلے میں اپنی آزادی کے عنوان سے کسی کی آزادی سلب نہیں کر سکتے۔ ہم سوال پوچھتے ہیں مجھے آپ نے کیا دیا، میرا رائٹ کہاں ہے، میں اپنے حق کے لیے آواز بلند کروں گا، لیکن کسی نے کبھی سرگوشی میں اس سے پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، آپ مطمئن ہیں، آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ وہ ذمہ داری دینی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ ذمہ داری جو ہے وہ ریاستی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ قبیلے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے بہت سارے ایسے لوازمات ہیں جس میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کون اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو یہ نہیں پوچھتے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، بلکہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا۔ تو آج اسی عنوان سے ہم گفتگو کریں گے، اور اس عنوان میں علم و عمل کا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں، اور آج ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے کہ عنوان سے ایک پروفیشنل کو بھی بلایا ہے کہ جس نے کم از کم اپنی ذات کے عنوان سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے۔ لیکن آج جب ہم گفتگو کریں گے تو یقینی طور پر میں سائل بنوں گا، آپ کی جانب سے وہ تمام سوالات کروں گا۔ ہمارے فیس بک پہ، ہمارے یوٹیوب پہ آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ پاکستان میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، سچ نیوز کے تمام ناظرین کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ مرحبا سحر، مرحبا افطار اور مکمل طور پر مرحبا رمضان کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ لغویات سے پاک ایک نشریات آپ تک پہنچائی جائے۔ ہر چند کے ایک شور شرابے کا دور ہے، یہاں بھی کھیل تماشے ہو رہے ہیں، وہاں بھی شور شرابے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے درمیان میں اچھی سلیقے سے بات کرنے کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے سچ نیوز آپ کا بے حد شکر گزار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان تمام شخصیات کا تعارف جو آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی محمد وسیم صادق بندگی، وائس چیئرمین اتحاد علماء اہل سنت پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہمارے انتہائی محترم اور بہت پیارے علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب آپ موجود ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت کہ جس سے ہم اس عنوان سے بات کریں گے کہ کیا ذمہ داری ہے اور کیا حق ہے، جس نے ذمہ داری اور حق کے درمیان میں بیلنس قائم کیا ہے، توازن قائم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر محمد ذاکر، CEO کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ کبھی آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ آج کا دن کیسا گزرا ہے؟ کیا میرے کسی عمل سے، میرے قول و فعل سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، کہیں میں نے ایک سگنل کی وائلیشن کر کے قانون تو نہیں توڑا؟ اگر آپ یہ خود احتسابی کا عمل آج سے آغاز کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری آسانیاں آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ آسانیاں حاصل کریں، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو آسانیاں دے، لیکن آسانیاں بانٹنے کی بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع بھی دے۔ تو سب سے پہلے بندگی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ذمہ داری اور حقوق کی یہ جو جنگ ہے، ہم اپنا حق تو طلب کرنے کے لیے فوری طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ہمارا حق، لیکن ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ایسا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں ہمیشہ وکیل ہے اور دوسرے کے معاملات میں منصف بن جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ تم غیر ذمہ دار پیدا نہیں کیے گئے۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ آزادی کا نام سن رکھا ہے، لفظ سن رکھا ہے، جی،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. بلکہ میں سمجھتا ہوں آزادی اور مادر پدر آزادی میں ہم نے فرق ختم کر دیا ہے. جی ہاں. مطلب اب تو آزادی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا ملک آزاد ہو گیا. جی. ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو بھی آزاد کر لیا. جی. بلکہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ اب ہم حقوق العباد، حقوق اللہ، تمام چیزوں میں ایک ایسا نظریہ ہمیں دے دیا گیا کہ ہم آزاد ہیں بھائی. ٹھیک ہے. یورپ سے آنے والا جو نعرہ ہے، فکری آزادی کہہ لیں آپ، نظریاتی طور پر کہہ لیں، ہر لحاظ سے بھائی آپ آزاد ہیں. تو یہ نعرہ ہمارے دائرہ اسلام سے خارج ہے. جی. ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو وہ اس فکر کو رد کرتا ہے کہ آپ آزاد ہو اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ایک اعتبار سے آزادی ہوتی ہے، وہ حقوق کے اس بحث میں ہم اگر بات کریں یا عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق بات کریں، قانون کے مطابق، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو ذہنی آزادی ہے نا ہماری، فکری آزادی کہ ہم پر کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ نظریہ بالکل غلط ہے. بالکل. کیونکہ قرآن پاک نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو عباسا کا لفظ آیا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اللہ. تو یہیں سے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم بیکار نہیں ہو، بے سبب پیدا نہیں کیا. مطلب بے مقصد بھی نہیں، بیکار بھی نہیں، بلکہ تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں. جی. ہاں. بلکہ اشرف المخلوقات ہونے پر تو ہم نازاں ہیں، یعنی بڑے فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہم تمام مخلوقات میں اشرف ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اشرف ہیں تو کچھ ذمہ داری بھی ہوگی ہماری. جی بالکل. ہمارے اوپر کچھ چیزیں بھی لازم کر دی گئی ہوں گی. اس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے آپ کیسے اشرف ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہی. اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. بلا شبہ. تو پہلی بات تو یہی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق لازم کیے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے. واہ. غیر ذمہ دار بھی کوئی انسان ہے. کیا بات ہے. تو انسان تو وہ ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے. اور قاعدے سے چلیں گے تو قاعدے پہ رہیں گے، وگرنہ بے قاعدہ ہو جائیں گے. بے قاعدہ ہو جائیں گے. اور بے قاعدہ انسان کا کیا جو ہے وہ مستقبل ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بظاہر آزادی کا عنوان لیے جانے والے لوگ کتنے آخرکار مشکل میں ہوتے ہیں. اسی موضوع کو آگے چلائیں گے. مرحبا سحر جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. مرحبا مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور ہم علم و عمل کے سیگمنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ علی عدنان زیدی صاحب. قبلہ میں یہ جاننا چاہوں گا انتظامیہ کی، ریاست کی، مقتدر حلقوں کی اور جو ارباب اختیار ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے معاشرے کو صحیح ڈگر پہ رکھا جائے، اور پھر ایک بحیثیت شہری اس کے کیا فرائض ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کو فالو کریں جس سے معاشرہ تشکیل پائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو آج کا آپ کا عنوان ہے آزادی کا، اس پہ اگر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں تو انسان نے اپنے آپ کو اتنا آزاد سمجھا کہ انسان کے ضمیر نے ہی اس کو آزاد کر دیا. جی. جب انسان اپنے ضمیر سے ہی آزاد ہو گیا تو وہ انسان چاہے کسی بھی شعبے میں رہا، جی، چاہے وہ ملازم بن کر رہا، چاہے وہ حاکم بن کر رہا، چاہے وہ رعایا بن کر رہا، وہ کسی بھی موقع پر رہا تو اس نے اپنے آپ کو ہر موقع سے آزاد سمجھا. جو آپ کا سوال ہے کہ ارباب اختیار کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو ارباب اختیار کی ذمہ داریوں کے لیے مجھے نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا وہ خط نظر آتا ہے کہ جو انہوں نے مالک اشتر کو لکھا، اور مولا نے ایک بہترین حاکم کی ذمہ داریوں کی طرف نشاندہی فرمائی. جی. ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. اس میں سے سب سے اول چیز یہ تھی کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا مالک اشتر کو کہ جب تم حاکم بن جاؤ تو اپنی رعایا کو ایک جیسا سمجھنا. واہ. اپنی رعایا کے بڑے مسئلوں کو اور اپنی رعایا کے جب مسئلوں کو سمجھو تو ایسا نہ ہو کہ ان کے چھوٹے مسئلے بڑے مسئلوں کی وجہ سے دب جائیں. کیا اچھی بات ہے. دیکھیں مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. مولا یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم اپنی رعایا پر نظر ڈالو تو اس میں سے کچھ تمہارے مسلمان مومن بھائی ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انسان ہیں. تم جس طرح سے مسلمان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہو اسی طریقے سے تم نے اس انسان کے ساتھ بھی برتاؤ کرنا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے. ٹھیک. تو ایک حاکم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک حاکم کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ قانون لے کر آئے جو پوری رعایا کے لیے ایک جیسا ہو. ایک جیسا ہو، یعنی اس کے اندر کوئی تخصیص نہ ہو، کوئی اس کے اندر ڈسکرمنیشن نہ ہو. ہمارے ساتھ کمانڈر ذاکر موجود ہیں. کمانڈر ذاکر صاحب، آپ ایک پاکستان کا ویل نون ریپیوٹیڈ ادارہ چلا رہے ہیں. یہ ادارہ قائم بھی آپ نے کیا. اس ادارے کو قائم کرنے کے بعد آپ نے کچھ خواب سنائے تھے لوگوں کو کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے. اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپ مبالغہ رائی سے کام لے رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. تو یہ سارا پروسیس جو آپ نے کیا اور پے در پے آپ کامیابیاں حاصل کرتے چلے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا درمیان میں ریاستی کمزوریاں، لوگوں کا جو ہے وہ بلیو نہ کرنے کا مزاج، یہ ساری چیزیں رکھنا نہیں بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو 73 سال ہمیں تقریباً ہو گئے ہیں آزادی کے، اور جب آپ آزاد ہوتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ پھر ایز اے قوم آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان 73 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں نہ کوئی اچھا لیڈر ملا، نہ کوئی اچھا نظام ملا، اور دو جو مین وجوہات جو میں کہتا ہوں، ایک سیاسی ایکسٹریمزم اور ایک مذہبی ایکسٹریمزم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں سر اٹھانے نہیں دیا. اللہ. جب بھی لاشیں گریں ان دو وجہ سے گریں. ٹھیک ہے. آپ پچھلے 73 سال کی آپ کو ہسٹری تیسری وجہ نظر ٹھیک نہیں ہے؟ آتی. جی. اور یہاں پہ دیکھیں لیڈرشپ کا ایک رول آتا ہے کہ لیڈرشپ نے قوم کو یکجا کرنا ہوتا ہے. یہ جو اخوت اور بھائی چارہ ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلی ریاست مدینہ جس کی ہم جی بار بار جب مثالیں دیتے ذکر کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، لیکن کسی نے آج تک ریاست مدینہ بنانے کی کوشش نہیں کی اس ملک کو آج تک. باتیں بہت کرتے رہے. تو اب میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، وہ یہی خواب تھا کہ ملک کا نظام میں نہیں بدل سکتا، لیکن کیوں نہ ایک چار دیواری کے اندر یعنی اپنی ایک شہر کیپیسٹی میں بسایا رہتے جائے جی. اور اس میں وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں، وہ تمام ربط کا ایک نظام وہاں دیا جائے اس قوم کو، اور پھر آہستہ آہستہ اس چار دیواری کو بڑھایا جائے. یہ 2 سال پہلے ہم نے اس کی ابتدا کی تھی الحمدللہ کمانڈر سٹی کے نام سے، اور آج الحمدللہ وہاں لوگ بس رہے ہیں. جی. وہاں اسکول چل رہے ہیں، وہاں مسجد چل رہی ہے، وہاں پہ ہاسپٹل چل رہے ہیں، ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اور جو وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام ہم لے کے آئے ہیں، جو صفائی کا نظام لے کے آئے ہیں، جو پیار محبت کا نظام لے کے آئے ہیں. اب 6 مسجدیں اس ماڈل میں بن رہی ہیں، لیکن کسی مسجد کو کسی فرقے سے بالکل آزاد ہے. کیا بات ہے. یعنی وہ صرف وہاں پہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی مسجد کہنا ہے. مسلمانوں کی مسجد ہے. تمام مساجد کمانڈر سٹی کی مسلمانوں کی مساجد ہیں. کیا اچھی بات ہے. کسی فرقے واریت کی بالکل اجازت نہیں ہے. کوئی جھنڈے وہاں ہم نہیں لگا سکتے، نہ سیاست نہ مذہبی. کیا اچھی بات ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا کمل صاحب، اس میں یہ واضح ہو گیا جو میں نے آپ کو سرنامے میں کہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی کیپیسٹی میں وہ کچھ کیا ہے کہ کم از کم وہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا رول پلے کیا ہے. بلا شبہ ہم ایک مقابلہ حسن قرات کرواتے ہیں کمانڈر صاحب یہاں پر، اور علی عدنان زیدی صاحب آپ پہلے بھی تشریف لائے ہیں، آپ نے دیکھا ہے. بندگی صاحب اس میں وہ نوجوان بچے آتے ہیں جو مختلف مدارس سے ہیں. آج اس کا دوسرا کوارٹر فائنل ہے. 2 منصفین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری فیصل محمود وڑائی صاحب اور قاری سید محمد یحییٰ جعفری صاحب. آپ کی اجازت سے میں پہلے بچے کو دعوت دوں. جی، قاری امیر حمزہ، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، آپ تشریف لائے ہیں اور مختصر دورانیے کے لیے آپ کو قرات کا یہ موقع دیا گیا ہے. دونوں منصفین کرام موجود ہیں اور وہ آپ کو سن رہے ہیں، اور یقینی طور پر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنے سلیقے سے یہ دونوں منصفین انصاف کرتے ہیں، واقعی انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد ہم اگلے کنٹسٹنٹ کو دعوت دیں گے۔ حسن قرات کا مقابلہ ہے، اور اس سے کیا حسین مقابلہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو حسن کے ساتھ پڑھیں۔ مقابلہ بھی جاری ہے اور مرحبا سحر بھی جاری ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن و مسلک زیر رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحر میں مرحبا ناظرین، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور ہم یہاں پر مقابلہ حسن قرات کے دوسرے پارٹیسپینٹ قاری جواد احمد مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شیر شاہ سے آئے ہوئے نوجوان کو کہیں گے وہ اپنی قرات کا آغاز کریں، اور منصف نجی وقار آپ کو سن رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں تو یہاں بیٹھ کر رشک کرتا رہتا ہوں، اور میری ایسی کیفیت ہوتی ہے
کہ آپ یقین جانیں میں نے 2 روز پہلے ہی وہ قاری صاحب جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا تھا ان سے رابطہ کیا ہے، اور یہ قرات کا مقابلہ حسن قرات سن کر میرا جی چاہنے لگا ہے کہ میں تجوید کے قاعدے کے اور پھر جو اس کا پورا حوالہ ہے وہ جانوں، اور مجھے معلوم ہو کہ وقف و ابتدا کا کیا صحت کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا۔ اگر آپ کے بچوں کو بھی ایسا شوق پیدا ہو گیا تو سمجھیں کہ ہمارے نشریات کا یہ حصہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا کہ آپ تک یہ شوق و ذوق پہنچ گیا۔ اگلے ہمارے قاری محمد ذیشان مدرسہ انجمن قمر الاسلام سلیمانیہ کلفٹن سے ہیں، جی تشریف لائیے گا۔ بندگی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کیا بچوں کا ذوق ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی کے ساتھ۔ ماشاءاللہ بہت۔ میں تو سچ ٹی وی کو ابھی کچھ دیر پہلے زین بھائی سے بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ جو ہے نا سچ ٹی وی کا اعزاز ہے بلا کہ شبہ دیگر چینلز کے مقابلے میں قرات کے حوالے سے بڑا کام ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ باقی ہم نے دیکھا کہ نعت اور کے بھی ہوتے یہ ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے سالوں میں یہاں پر انٹرنیشنلی لوگ آ کر پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں۔ جی اس دفعہ ذرا کرونا کے حالات کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ میں خود 5-6 پہلے سال مصر سے ایران سے آتے رہے۔ جی 5-6 سال سے میں یہاں سچ ٹی وی کا حصہ رہا ہوں سحری ٹرانسمیشن میں، اور قرات کے مقابلے میں دیکھتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے بھی سچ ٹی وی بڑا کام کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی قاری محمد عثمان ہمارے ساتھ ہیں مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ تشریف لائیں اور قرات کا شرف حاصل کریں، ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور علامہ علی عدنان زیزی صاحب کتنا اچھا ہے کہ بچوں کے اندر یہ شوق و ذوق موجود ہے، اور اس کے لیے مدارس جو ہے وہ قابل ستائش کام کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اسکول کے بچے اس طرح کی قرات کر پاتے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیے آپ آج کل کے ماحول میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، جہاں پر سوشل میڈیا میں مختلف طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں اور کامنٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس جنگی محاذ کو میں نام دوں گا، جنگی محاذ میں جہاد کے برابر ہے کہ جب انسان دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر دین سے قریب ہو جائے۔ یقینی طور پہ تو یہ ماں باپ کی شرافت بھی ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرافت بھی ہے، نجابت بھی ہے، اور ان کا یہ اعزاز بھی ہے کہ ان کے بچے، اور اس ماں کے شیر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ بچہ اس دنیاوی زندگی کو میں تمام تر برے اعمال کو چھوڑ کر قرآن سے منسلک ہو جائے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ کمانڈر ذاکر صاحب کیا کہتے ہیں کہ واقعی جس طرح یہ قرات کا مقابلہ ہے یہ کتنا اچھا عنوان ہے کہ جس میں بچوں کو جو ہے وہ واقعی قرآن کو سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا بچے پرفارم کر رہے ہیں، اور اس ینگ ایج میں جی اگر یہ قرآن پاک کو پڑھنا، تلاوت اور سمجھنا جی شروع کر دیں گے جی یقیناً فیوچر میں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اچھے انسان ناظرین کرام، بچے قرآن پڑھیں، آپ کے بچے بھی قرآن پڑھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے سمجھیں اور تفہیم قرآن کا یہ حوالہ جاری رہے، اس لیے کہ مرحبا سحر بھی جاری ہے۔ ایک وقفہ۔ شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخش، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ جی ناظرین، مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آپ کے ہمراہ، اور ہمارے ساتھ مفتی صادق بندگی صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے 2 جملے کہہ رہا ہوں، آپ نے کسی ایک جملے کو چوز کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے ہے۔ کھانے کے لیے زندہ ہوں یا زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں، آپ کے لیے کیا ہے؟ جو آپ سمجھیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم جس چیز پر ابھی بات کر رہے تھے نا، ہم خرابیاں بہت ساری گنوا رہے ہیں، بہت سے مسائل بتا رہے ہیں، اور نیچے سے لے کر اوپر تک سب کی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ میں اس کا سولوشن بتانا چاہتا ہوں، ہمیں حل کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت کے خلاف بات ہے۔ واہ واہ، یعنی اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے، آپ کو خود قدم اٹھانا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اب میں یہ نہ تو حکمرانوں کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں، نہ کسی اور کو، نیچے سے لے کر اوپر تک سب قصوروار ہیں اس وقت، اس لیے کہ وہ صحیح نہیں کر رہے، وہ کوشش نہیں کر رہے، تو ہم سب کو بدلنا ہوگا۔ کیا اچھی بات ہے، یہ اسی چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ علامہ علی عدنان زیدی صاحب، اگر ہم سب کچھ بدلنا چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اہلیہ کھانا نہ بنائے اور آپ کو کھانا بنانا پڑے، تو پھر نہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگر میں تاریخ کا مطالعہ کروں تو میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ مولا علی گھر میں تشریف لے کر آئے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طبیعت خراب تھی، تو اسی دوران میں رسول خدا بھی تشریف لے کر آئے، تو رسول خدا نے کہا کہ آج تمہارے گھر میں کھانے میں کیا پکا ہے؟ تو مولا علی نے جواب دیا یا رسول اللہ آج جناب فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر کی چکی پیستی تھی، رسول خدا آگے بڑھے اور وہی چکی رسول خدا نے پیسی اور مولا علی نے پیسی، اور امت کو یہ بتا دیا کہ گھر کے کاموں میں اگر مرد بھی ہاتھ بٹا رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، یہ سنت علی بھی ہے، یعنی کہ سنت رسول بھی ہے اور سنت رسالت بھی ہے۔ کیا بات ہے جی۔ ہم چلتے ہیں شیف سبین کی جانب، جو سب کو اچھے اچھے کھانے بنانا سکھاتی ہیں۔ آج کی کیا ریسیپی ہے جی شیف سبین؟ جی السلام علیکم۔
آج میں آلو کے کٹلیٹس بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں نے مونگ مسور کی دال بنائی ہے. مونگ مسور کی؟ جی. اچھا, کباب جو ہیں وہ تقریباً تیار. اچھا, میں سمجھتا تھا مونگ کی الگ ہوتی ہے, مسور کی الگ ہوتی ہے. الگ ہوتی ہے, بالکل الگ ہوتی ہے, لیکن ان دونوں کو مکس کر کے میں ساتھ بنا رہی ہوں ملکہ کے مسالے میں. یعنی وہ فٹ پاتھ کی طرح نظر آئے گی, بلیک اینڈ یلو, ایسا ہوگا؟ نہیں, دیکھیں مونگ کی دال الگ ہوتی ہے, مسور کی دال الگ ہوتی ہے. وہ لال رنگ کی ہوتی ہے مسور کی دال, اور مونگ کی دال جو ہوتی ہے وہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے, اور کھڑے مسور کی دال جو ہوتی ہے وہ براؤن کلر کی ہوتی ہے, جو پکنے کے بعد تھوڑی سی بلیک نظر آتی ہے. کھڑی مسور, بیٹھی ہوئی مسور, لیٹی ہوئی مسور, یعنی اس کی کیفیات میں مسور کے رنگ تبدیل ہو رہے ہیں. جی بالکل. یہ کباب, جی کباب کے لیے ہم نے تقریباً 1 کلو آلو لیے تھے. چکن لی تھی تقریباً ہم نے آدھا کلو کے قریب. آلو بوائل کر کے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا تھا. اس میں چکن شامل کی, کالی مرچیں شامل کی, نمک شامل کیا. دال میں ہم نے جو مسالہ استعمال کیا تھا وہ ملکہ والوں کا تھا, اور کباب میں جو ہم نے نمک اور کالی مرچیں شامل کی وہ بھی ملکہ فوڈ والوں کی تھی. ٹھیک ہے, بہت درست. اور یہ ہم کباب جو ہے اس طرح سے اس کو پریزنٹ کر دیں گے. بہت ہی اچھا مزیدار سے تو پھر علامہ صاحب آپ کو تو جو ہے وہ بڑا یہ اچھا آپ نے نقطہ دے دیا کہ اگر ہم گھر میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی رن مرید کہہ رہا ہے تو ہم اسے سمجھا دیں کہ بھئی ہم رن مرید نہیں ہے. بالکل ایسا ہے, کیونکہ محنت کرنا اور گھر میں کام کرنا سنت رسول ہے, اور ہم جب سنت رسول مطلب بیگم کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو بیگم تو ویسے ہی گھر کو جنت بنا رہی ہوتی ہے, تو کیوں نہ ہم بھی اس جنت کا حصہ بن کر اپنی بیگم کا ہاتھ بٹائیں. اور یہ ساری جتنی بیگمات, اچھا جب جنت بناتی ہے نا وہ, اس سے پہلے جب گھر دوزخ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی نے بنایا ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے, بعد میں وہ اسے جنت. بالکل ایسی بات ہے, کیونکہ رسول خدا نے کہا کہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ ایک عورت ہوتی ہے جو کہ گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے. تو ہم تو اس وقت, لیکن خواتین کا بہت بڑا حوالہ ہے کہ سحر کے موقع پر, کمانڈر ذاکر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, سحر کے موقع پر خواتین جو سحری کا اہتمام کرتی ہیں, افطار کا اہتمام کرتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب لے جاتی ہیں, کیونکہ وہ سب کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں, سب کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, سب کو وقت پہ اٹھانا, ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا بنانا, یہ کس نے کہا کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے؟ واہ واہ. کھانا بنانا عورت کی ذمہ داری کہیں بھی نہ مذہب میں نہ. جی بالکل بالکل بالکل. یہ ہے کہ گھر کے جو کام کاج ہیں وہ میاں بیوی نے مل کے بانٹنے. ہاں, بچوں کی جو پرورش ہے اس حوالے سے تو کچھ ذمہ داریاں ماں پہ عائد ہوتی ہیں, لیکن کھانا بنانا بالکل ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی بالکل, بہت اچھی بات کی. اور آپ نے شرعی اعتبار سے بالکل, دنیا میں جتنے اچھے شیف آپ دیکھیں گے وہ مرد دیکھیں گے. ہاں, تمام 5 اسٹار ہوٹلز میں چلے جائیں وہ مرد شیف ہے, تو اچھا ذائقہ مرد کے ہاتھ میں. جی تو اس میں شرم کیا ہے؟ ہاں, یہ بہت اچھی بات. ایسے کمر صاحب آپ نے اپنے آپ کو بھی جسٹیفائی کر لیا اور ہمیں بھی آمادہ کر دیا. میں ہر طرح کا کھانا بنا سکتا ہوں اور بناتا بھی ہوں. یعنی آپ شیف ذاکر جیسے شیف ہیں. اس میں ایک چیز اور شامل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اگر آپ اسلام کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے میں یہ کسی بیوی, کسی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر کا صفائی کرے, کھانا بنائے. یہ ذمہ داری یعنی کہ شریعت نے نہیں کہی کہ اس کے اوپر یہ لاگو نہیں کیا کہ وہ اگر کھانا نہیں بنائے گی تو اس کا شوہر اس پہ غصہ کرے گا, اگر وہ گھر کے کام نہیں کرے گی تو اس کا شوہر اس پہ غصہ کرے گا. یہ تو ہمیں شکر مند ہونا چاہیے اپنے گھر کی خواتین کو اور اپنی بیویوں کا, اور اپنے گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں کام کرتی ہیں کہ وہ جو بھی گھر کے امور انجام دیتی ہیں یہ ایک ایڈیشنل ورک ہے جو وہ کر رہی ہیں, ایک اضافی کام ہے وہ کر رہی ہیں. عورت کا کیا کام ہے کہ گھر کو جنت بنانا, بچوں کی پرورش کرنا اور شوہر کا خیال رکھنا, اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے. کیا اچھی بات ہے. جی دکھائیے جی کیمرہ اگر ہمیں دکھا سکے کہ کیسا یہ تیار ہوا ہے شیف سبین کا یہ کارنامہ, یہ انتظام و انتظام. بھئی یہ کباب اپنی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں, دعوت لذت دے رہے ہیں. ہم نے جو ڈش اس میں استعمال کی اس میں ہم نے اس میں دال سرو کی ہے, بیچ میں اس کا ایک باؤل ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہم نے آلو کے جو کباب ہیں اس کے ساتھ ہم نے پیاز کے لچھے اور ٹماٹر چاٹ مسالے کے ساتھ اس کو سرو کیا. کیا بات ہے, شاندار. تو یعنی اب اس کا جو لذت ہے وہ ہم تک پہنچے گی سحر کے موقع پہ جب ہم بریک میں اکٹھے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیف سبین. اور اب ہم بڑھیں گے اپنے نتائج کی جانب. اور ناظرین کرام, حسن قرات کا مقابلہ بلا شبہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی متبرک, مقدس, معتبر مقابلہ. آج کے نتائج چونکہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہو گئے تھے, دوسرا کوارٹر فائنل ہے. پہلی پوزیشن واضح تھی بقول منصفین کے, 2 پوزیشنز جو تھی وہ آپس میں ٹائی کر رہی تھی. سیکنڈ پوزیشن پہ 2 بچوں نے اگلے مرحلے میں جانا ہے. چنانچہ ہم نے بریک میں ان دونوں بچوں کو دوبارہ سنا,
تاکہ قاعدے کے مطابق کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہ ہو، اور دوبارہ جب شیٹ بنی تو اب نتائج یہ ہیں۔ جی قاری فیصل محمود وڑائچ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے جو ہے نا تیاری کر کے نہیں آئے آج۔ اچھا، یعنی آپ کو ان کی تیاری پر جو امید تھی اس سے کم تیاری ہے؟ جی جی ٹھیک ہے جی، نتائج۔ تو چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے مدرسہ معاذ بن جبل جواد احمد نے۔ جواد احمد صاحب آ جائیں جی، آئے نوجوان، آپ چوتھی پوزیشن پہ ہیں جی۔ اور تیسری پوزیشن فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی۔ جی قاری امیر حمزہ تشریف لائیے۔ اور یہ تو وہ دو ہو گئے جو اب جو دو باقی بچے ہیں وہ یقینی طور پہ دونوں سیکنڈ اور فرسٹ ہیں، دونوں ہی اگلے مرحلے میں جائیں گے، لیکن آپ سیکنڈ اور فرسٹ واضح کر دیجئے۔ قاری محمد عثمان مدرسہ معاذ بن جبل دوسری پوزیشن۔ دوسری پوزیشن آئیے جی۔ اور میرے اور صادق بندگی صاحب دونوں کے فیوریٹ، کیونکہ ہم دونوں نے جو ہے وہ آپس میں یہ آنکھوں میں طے کر رکھا تھا کہ قاری محمد ذیشان مدرسہ انجمن قمر الاسلام سلیمانیہ کلفٹن۔ جی جی آ جائیے۔ لیکن ہم آپس میں جب آنکھوں میں بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے زبان سے نہیں کہا کہ کہیں وہ نتائج پہ اثر انداز نہ ہو۔ جی ہاں، بہت عمدہ۔ آپ دونوں جیتنے والوں کو مبارکباد کہ آپ اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، اور اب آپ سیمی فائنل میں اکٹھے ہوں گے حسن خیرات کے اس مقابلے میں۔ اور جو دو آج کے رنر اپ ہیں ان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ قرآن مجید کے حوالے سے نیشنل ٹیلی ویژن پہ جانے اور پہچانے گئے ہیں۔ آپ چاروں کے ہمراہ معروف سویٹس اور دھمتل سویٹس اور فوڈ بستی یعنی مغلیہ کی جانب سے تحائف جائیں گے، اور گوبیز کا جو ہے وہ گفٹ ہیمپر جیتنے والوں کے ہمراہ جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، میں بہت شکر گزار ہوں مولانا صاحب علامہ صاحب، اور میں دونوں منصفین کرام آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن کمانڈر ذاکر صاحب آپ کو پابند رہنا ہے ہمارے ہمراہ، کیونکہ ابھی آپ سے مزید گفتگو ہونی ہے، اور یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لیکن وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مقابلہ حسن نعت ہوگا، کون بنے گا سچ کی آواز اور شاندار نعتیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رمضان، مرحبا رمضان۔ جی مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور کون بنے گا سچ کی آواز، یہ وہ مقابلہ ہے جس مقابلے کا رہتا ہے آپ کو بھی انتظار اور مجھے بھی انتظار، اس لیے کہ ہم مترنم آوازوں کو سنتے ہیں جو مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت باب میں پیش کرتے ہیں، اور جب یہ پیش کی جاتی ہیں نعتیں تو دراصل ہماری سماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج مرحبا سحر میں جو مرحلہ ہے اس میں 4 پارٹیسپنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم پہلے پارٹیسپنٹ کو دعوت دے رہے ہیں، محمد سمیع قادری، آئیے اور میں آپ کو منصفین ذی وقار سے ایک دفعہ تعارف کروا دوں۔ عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف ثنا گو شاعر ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، دوسروں کی نعت پڑھنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معین خان قادری موجود ہیں، بہت سارے ثنا لکھنے والے ان کے شاگرد ہیں، اور یہ جن کے شاگرد ہیں وہ بھی ذی وقار ہیں۔ بہت شکریہ معین خان قادری صاحب۔ اور ہمارے ساتھ آخر میں موجود ہے محمد وسیم عباسی صاحب، جو اپنی لوچ اور کھنک سے بہت جداگانہ انداز رکھتے ہیں اور ہائی نوٹ پہ جا کر اپنے عشق کا اظہاریہ دیتے ہیں۔ جب رگیں پھولتی ہیں تو وہ دراصل جسمانی طاقت نہیں روحانی طاقت ہوتی ہے۔ سلامت رہیے۔ اور ہمارے ساتھ ذاکر صاحب موجود ہے۔ کمانڈر ذاکر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری خصوصی درخواست پہ مزید کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں آپ بحیثیت مہمان موجود ہوں، کیونکہ یہ مہمان بننا جو ہے وہ شرف کی بات ہے، کیونکہ نعت رسول مقبول کا عنوان ہے۔ جی بسم اللہ۔ یاد رہے قاعدہ میں ایک دفعہ دہرا دوں منصفین کی اجازت سے، 1 استائی 1 انترا، مختصر دورانیے میں آپ نے نعت پڑھنی ہے، اور آپ کو یہاں پر منصفین کی جانب سے انشاءاللہ انصاف کے ساتھ نمبر دیے جائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو
در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے۔ نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنے صاف کروں، نبی کے در کو میں پلکوں سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے۔ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں گلاب قادری، اور گلاب قادری کا تعلق ضلع کشمور سے ہے، سندھ کا وہ سرحدی علاقہ جہاں سے پھر آگے پنجاب کی حدود شروع ہو جاتی ہے، تو اس عنوان سے ہم آپ کو یہاں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واغا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کی نعتیں تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پر غیرہ تیرا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ اشرفی ہمارے ہمراہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کمانڈر ذاکر صاحب کس طرح خوشگلو انداز میں ثنا پیش کی جا رہی ہے، اور یہ صرف کراچی سے نہیں، کراچی سے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اب نوجوان بچے، اور اگر اپنا جو ہے وہ ہدیہ نعت بارگاہ رسالت میں۔ جی بسم اللہ۔ کرم آج بالائے باما گیا ہے، کرم آج بالائے باما گیا ہے،
مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ. اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج واقعی لوح و قلم پر اپنا جو ہے وہ حق ظاہر کرنے کے لیے مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کون بنے گا سچ کی آواز مقابلہ حسن نعت میں ہمارے ساتھ منصفین موجود ہیں. ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے دن کے اور حافظ علی شیر قادری ضلع کشمور سے. جی بسم اللہ. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے قطرہ مانگے. اور میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائے لیے گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے. آپ نے ایک سے زائد مرتبہ ثنا کی اس مقابلے میں ثنا خانوں کو سنا لیکن ہمارے ساتھ تابندہ لاری موجود تھی. انہوں نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ 70% حصہ کلام کا ہے کہ شاعر نے کیا کہا ہے اور 30% حصہ جو ہے وہ اسے پڑھنے والے کا ہے. میں کمانڈر صاحب اس پہ آپ کی بھی رائے لوں گا اور ساتھ یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یقینی طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ موقع دیا ہوگا کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے ہوں گے تو وہ چند جملوں میں کیفیات بتائیں کہ جب پہلی دفعہ کوئی عشق کی لو جلائے سینے میں مدینے پہنچتا ہے. اور میں دعا دیتا ہوں کہ جتنی آنکھیں ابھی تک اس منظر سے محروم ہیں اللہ پاک اپنے خاص فضل سے سب کو وہ زیارت کروائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا وہ بتانے والی کیفیت ہے؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دیکھیں الفاظ میں تو میرا خیال ہے اظہار نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ خصوصی طور پہ مجھ سے پوچھیں گے میں تو بچپن سے وہ یہ پڑھا کرتا تھا کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. ٹھیک ہے بہت بچپن سے یہ میری فیوریٹ جو ہے کلام تھا. واہ. اور پھر ایک موقع آیا کہ جب میں مدینے پہلی دفعہ جب میں گیا تو وہ جو منظر تھا وہ آج بھی میری آنکھوں میں ہے. وہ سبز گنبد وہ جالی روزے کی جالی اور وہ جو کیفیت تھی وہ جو آنسو تھے وہ جو جذبات کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ کو الفاظ میں آپ نہیں بیان کر سکتے. صاحب عمر کیا تھی آپ کی اس وقت؟ میں تو اس وقت ینگ تھا جب میں نیوی میں آیا اور پہلا میرا ٹرپ باہر کا لگا تو اس میں ہم نے وہاں رکنا تھا. ٹھیک.
تو آپ دوران جدہ لبرٹی میں وہاں رکنا گئے تھے؟ تھا تو وہاں سے ہمیں پھر موقع مل گیا. جی تو وہ اسے لبرٹی کہتے ہیں نا آپ کی ٹرمنالوجی میں؟ 93 کی بات ہے یہ. جی ٹھیک ہے. تو جب فرسٹ ٹائم میں گیا وہاں، اس کے بعد تو پھر کئی دفعہ گیا. پھر تو دل اتنا مزہ آیا کہ پھر ہر 2-3 سال کے بعد ایک دفعہ جانا ضرور ہوتا تھا. کیا بات. تو وہ جو کیفیت ہے، وہ جو جذبات ہیں، ان کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا. کیا بات. لیکن وہ لطف بڑا آیا. اور اچھا اگر آپ چاہیں تو مدینے کی ہوائیں، مدینے کی فضا، مدینے کی شامیں، مدینے کی صبح، ہر ایک کا اپنا مزہ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اگر آپ ایسا عقیدت کا اظہاریہ دینا چاہیں تو وہ اشعار جو آپ بچپن سے پڑھا کرتے تھے اگر وہ پڑھ دیں اگر آپ چاہیں تو. اچھا. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، وہیں گھر بسائیں. واہ واہ، کتنی سادہ سی بات ہے، سادہ سی خواہش ہے. کیا کیفیت ہے. بلکہ ایک دعا ہے یہ، اور یہ ہم سب کی دعا ہے، اور یقینی طور پر اس دعا میں ہم اپنے ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے خاص فضل سے اپنے محبوب کا در آپ کو دکھائے اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ زمین پر دنیا میں جنت کا ٹکڑا دیکھ لیں جہاں پہ سبز رنگ کا گنبد آپ کے اندر ایسی جلا پیدا کر دے کہ پھر آپ ایک نئے آدمی بن کر وہاں سے لوٹ کر آئیں. آپ گناہوں سے توبہ کا ایک موقع پالیں، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارفتگی عشق کا اظہاریہ دے سکیں. آپ جب وہاں سے لوٹ کر آئیں تو آپ دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاون و مددگار بن جائیں. نتائج ابھی باقی ہیں، لیکن عزیز الدین خاکی صاحب کی جانب سے اظہار عشق. سبحان اللہ. بسم اللہ. ہجر آقا میں جو بہے آنسو، ہائے 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 کیا کہنے ہیں. اپنی معراج پا گئے آنسو. واہ 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 واہ. جا کے طیبہ میں اس قدر برسے منتظر جان کب سے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نتائج بتائیے گا. جی ماشاءاللہ. آج 2 نعت خواں اگلے مرحلے کے لیے منتخب ہوئے ہیں. جی جی. محمد مصطفیٰ اشرفی. محمد مصطفیٰ اشرفی، آپ آگے آ جائیے. حافظ علی شیر قادری ضلع کشمور سے. ضلع کشمور سے حافظ علی شیر قادری. اچھا مجھے یہ چاہیے ان دونوں میں سے نتائج کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ کون ہے یہ مجھے بتا دیجیے. پہلے نمبر پر محمد مصطفیٰ اشرفی ہیں. مصطفیٰ اشرفی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ آپ ہیں. آپ دونوں جائیں گے، آپ دونوں بھی ساتھ ہی آ جائیں. اور آپ سب کے لیے دھمتل سویٹس، معروف سویٹس اور مغلیہ کی جانب سے تحائف ہیں. اور آپ دونوں جیتنے والوں کے لیے گوبیز کی جانب سے ایک گفٹ ہیمپر ہے. یاد رہے کہ اگلے مرحلے پہ آپ کے لیے حبیب آئل ملز کی جانب سے ایک بڑا تو انعام جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ بہت اہم ہیں اس لیے کہ آپ مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ عزیز الدین خاکی صاحب. آپ کا بہت شکریہ معین خان قادری صاحب. آپ کا بہت شکریہ کمانڈر ذاکر صاحب. بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی آپ کا بھی بہت شکریہ وسیم قادری صاحب. میں چاہوں گا ایک دفعہ نعت کے چند اشعاروں ہم رخصت لیں. جی بسم اللہ. مدینے کو جائیں. واہ ہائے کیا واہ چاہتا ہے، مدینے کو جائیں جی چاہ